بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملیں بہترین کہانیاں۔ زرمینہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمایوں کو ٹھٹکا دیا۔ قدموں کی آہٹ پا کر زرمینہ نے سرد سے اپنا گیلا چہرہ صاف کیا، لیکن تب تک ہمایوں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ زرمینہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا اس کے قریب بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ زرمینہ جبراً مسکرائی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر کیوں رو رہی تھی؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ اس کے نرمی سے استفسار کرنے پر زرمینہ نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یار، یہ آنسو یقیناً خوشی کے تو نہیں لگ رہے۔ وہ ابھی بھی بغور اس کے سرخ روئے ہوئے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اوفو ہمایوں، آپ بھی نہ بس، چلیں چھوڑیں، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لہجے میں بشاشت سموتی وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھیں۔ وہ ہمایوں کو کیا بتاتی یہ آنسو یقیناً خوشی کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو سبکی اور کم مائگی کے جھیلے جانے والے ان احساسات کی بدولت اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے تھے، جس سے گو کہ وہ پہلی بار دوچار نہیں ہوئی تھی، لیکن دکھ پہلی بار کی طرح ہی ہوا تھا۔ الل صبح دونوں شادی شدہ ننندوں کی آمد پر ماں جی نے اسے بریانی چڑھانے کا آرڈر دیا۔ فائقہ بھابھی سے کسی قسم کی امید کی توقع رکھنا عبث تھا۔ وہ پھوہڑ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی کام چور واقعہ ہوئی تھی۔ شہلا شادی شدہ بہنوں کی آمد پر خود بھی ان کے ساتھ مہمان بن کر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی کچن میں جھانکنے کی زحمت وہ مجبوراً بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں وہ ہمیشہ کی طرح اکیلی ہی کچن میں گھن چکر بنی رہی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ زبان سے اظہار نہ صحیح، لیکن دل میں اس کے ذائقے دار کھانوں کی سب ہی تعریف کرتے ہیں، اور جب وہ بریانی، سلاد، رائتا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میز پر لگا کر سب کو کھانا کھانے کی اطلاع دے کر پلٹی تو مہران کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ گیا تھا۔ زرمینہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ روتے ہوئے مہران کو کندھے سے لگا کر تھپک تھپک کر بہلانے کے بعد اس کا ڈائپر وغیرہ تبدیل کر کے وہ ڈائننگ روم میں آئی تو اسے دھچکا سا لگا۔ کسی نے مروتاً بھی اس کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سب اپنی پلیٹوں میں چاول اور بوٹیوں کے انبار کھڑے کیے کھانے میں جٹے ہوئے تھے۔ بریانی، سلاد، رائتا سب ختم۔ وہ لب کچلتی کچن میں چلی آئی، جہاں شگفتہ آپا بچی کچی بریانی اپنے گھر لے جانے کے لیے باندھ رہی تھیں۔ حماد کے ابا کو بریانی بہت پسند ہے، سوچا ان کے لیے تھوڑی سی لے جاؤں، ویسے بھی بہت باسی کھانے وہ کون کھاتا ہے یہاں پر بھلا۔ وہ نہ رائے مانگ رہی تھی اور نہ اجازت، انہیں عادت ہی نہیں تھی۔ زرمینہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن باوجود ضبط کے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بے حسی کی بھی کوئی حد تھی۔ بے حسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، پر اس گھر کے لوگ اس سے بھی پار اترتے تھے۔ ارے بھائی، چائے لے بھی آؤ اب، ہمایوں کمرے سے پکار رہا تھا۔ لیجئے جناب، آپ کی گرما گرم چائے۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ سنو زری، رویا مت کرو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ کچھ اس انداز میں بولا کہ زرمینہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ اور کوئی حکم؟ بھیگی پلکیں اٹھا کر وہ بہت محبت سے مسکرائی۔ اور ایسے مسکرایا بھی مت کرو، اس کے بے چارگی سے کہنے پر زرمینہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوفو یار، کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسے روئے چلی جا رہی ہو؟ فائقہ کو چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا اسفند بالآخر زچ ہو گیا۔ جب سے کمرے میں آیا تھا فائقہ یوں ہی چہکوں پہکوں روئے چلی جا رہی تھی۔ بس کرو فائقہ، پلیز مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ماں جی شگفتہ اور راحت آپا کی آمد پر ہر دفعہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ میرا اتنا بی پی لو ہو رہا تھا، ڈھنگ سے کچھ کھایا نہیں گیا۔
ماں جی نے حکم دیا ابھی کہ ابھی چائے اور کباب وغیرہ لے آؤ۔ میں نے صرف اتنا کہا ماں جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گھڑی بھر آرام کر لوں پھر بنا کے لے آتی ہوں چائے اور کباب، لیکن میرا اتنا کہنا غضب ہو گیا۔ ماں جی نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، اتنا خیال بھی نہیں کرتی کہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں۔ آخر پھر وہ دھواں دار رونا شروع ہو گئی۔ اوہو، ایک تو ماں جی بھی۔ اسفند نے خوف سے سر جھٹکا۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں ماں جی سے بات کروں گا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گیا تو فائقہ نے آرام سے اپنا تر چہرہ صاف کیا اور اطمینان بھری سانس لی۔ ماں جی غصے سے بل کھا رہی تھیں۔ انہیں اسفند کا بے چینی سے انتظار تھا کہ جس بدلحاظ بیوی ان کے لیے دن بدن سر بنتی جا رہی تھی۔ ماں جی نے دعوے سے بیٹیوں کے سامنے اسے چائے بنا کر لانے کا کہا تھا، لیکن اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر صفا چٹ انکار کر دیا اور پیٹ بھر کر بریانی کھانے کے بعد لمبی ڈکار لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے تل ملانے کو ماں بیٹیاں رہ گئیں۔ چائے بنانے کے لیے پھر سے زرمینہ کو آوازیں پڑی تھیں۔ بیٹیاں تو رخصت ہو گئیں، لیکن ماں جی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہیں۔ اسفند بگڑتے تیور لیے ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں جی آپ بے حد کر دیتی ہیں، جانتی تو ہیں آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ نے لازمی اسے ہی چائے بنانے کو کہنا تھا۔ ہائے، ماں جی غصے سے نیلی پیلی ہونے لگیں۔ ایسا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی فائقہ کی شکایت لگانے کا پروگرام بناتی ہیں، فائقہ پہلے سے ہی شوہر کے کان بھر کر اسے اپنے حق میں کر لیتی۔ اس کی یہ آزمودہ ترکیب ہمیشہ کی طرح کارگر رہی۔ ماں جی جو بہو کی بد تہذیبی پر بھری بیٹھی تھیں، بیٹے سے شکایت لگا کر اسے اچھا خاصا سبق سکھانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں۔ اب سب کچھ الٹ ہو گیا۔ ناز پٹی نے میرے بیٹے کو زن مرید بنا لیا ہے۔ پڑھ لکھ کر اسفند نے سرکاری ملازمت، جبکہ ہمایوں نے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کو ترجیح دی۔ مین مارکیٹ میں اس کا 2 منزلہ فرنیچر شو روم تھا۔ اب وہ اپنے کاروبار میں وسعت لانا چاہتا تھا۔ اس نے بطور قرض مالی معاونت کے لیے اسفند سے بات کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بچت کے نام پر اسفند کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ فائقہ کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ سخی بننے کی، آپ خود کون سا کروڑ پتی ہیں جو یوں دوسروں پر لٹانے کو تیار ہو گئے؟ وہ بطور قرض لے رہا ہے فائقہ، جیسے ہی کاروبار میں منافع ہوا وہ ہمارے پیسے لوٹا دے گا۔ ہاں، اگر نفع کی بجائے نقصان ہو گیا تو پھر ہماری رقم ڈوب جائے گی نا۔ فائقہ نے اسے سوچ کی نئی راہ دکھا رہی تھی، اور وہ ہمیشہ سے ہی اس کے دکھائے ہوئے رستوں پر چل رہا تھا۔ بس کوئی ضرورت نہیں، آپ صاف جواب دے دیں کہ ہمارے پاس کوئی رقم نہیں، اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ دوسرے روز اس نے دل میں شرمندگی محسوس کرنے کے باوجود ہمایوں سے معذرت کر لی۔ دیکھ یار، برا مت منانا، میرا ہاتھ آج کل تنگ ہے، گھر میں ہر ماں جی کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے۔ ہم سرکاری ملازموں کو تو تم جانتے ہی ہو نا، لگی بندی تنخواہ بمشکل کھینچ تان کر ہی مہینہ پورا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں اسفند بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مالک ہے۔ میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمایوں نہ کچھ جتائے سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمایوں نے چند ایک قابل بھروسہ دوستوں سے قرض لے کر کام شروع کیا۔ اس کی ایمانداری، محنت، لگن رنگ لانے لگی، گویا مٹی میں ہاتھ ڈالا تو وہ سونا بن گئی۔ دن رات بے تحاشا مصروفیت کی نظر ہونے لگے۔ بعض اوقات وہ رات کو بھی دیر تک جاگتا، حساب کتاب میں لگا رہتا۔ زرمینہ کسی بھی پہر اٹھ کر اس کو چائے بنا کر دیتی۔ جب وہ تھک ہار کر لیٹتا تو وہ اپنی پیشانی پر زرمینہ کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کی ساری تھکاوٹ اتار دیتا۔ ماہانہ اخراجات کے علاوہ ماں جی جب جتنے پیسے طلب کرتی وہ بنا کسی تعامل کے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ اسفند کی چابی فائقہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لگی بندی تنخواہ کا رونا روتے ہر دفعہ اپنا پہلو بچا جاتا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ شگفتہ اور راحت آپا کی ایک ساتھ آمد پر ماں جی کھل سی اٹھیں۔ گو کہ یہ آمدروفت ہفتہ بھر جاری ہی رہتی، لیکن ماں جی کی خوشی ہر بار دیدنی ہوتی۔ گرما گرم پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، شہلا نے انگڑائی لیتے ہوئے ماں بہنوں کی طرف تائیدی انداز میں دیکھا۔ دوسرے ہی پل میں زرمینہ کو آوازیں پڑنے لگیں،
थोड़ी देर बाद चाय, पकोड़े, पुदीने की चटनी ट्रे में लिए माँ जी के कमरे में चली आई। फायका भाभी की ट्रे वो इनके कमरे में भिजवा चुकी थी। बड़ी भाभी क्या कर रही थीं? यकीनन फ़ोन पर माँ बहनों से मेरे बखिए उधेड़ने लगी होंगी। चाय की चुस्कियाँ लेती राहत ने टो लेने वाले अंदाज में पूछा, पता नहीं आपा, मुझे तांग झांक करने की आदत नहीं। इसके सादगी से कहने पर राहत आपा को पतंगे लग गए। ए बीबी, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम सारा दिन लोगों के कमरों में तांग झांक करती फिरती हैं? ज़रमीना बौखलाई। अरे नहीं आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? कि हम बहनों को किन सुइयाँ? शगुफ्ता आपा भी मैदान में कूद पड़ी। माँ जी ने भी खूब आड़े हाथों लिया। ज़रमीना रोने को हो गई। मैंने तो अपनी बात कर रही थी, आप लोगों का कहाँ से जिक्र आ गया? चोर की दाढ़ी में तिनका के मुतरादिफ सबको फ़ौरन सांप सूंघ गया। ज़रमीना बमुश्किल जान बचा कर निकली। माँ जी, इसकी मासूम सूरत पर मत जाइए, अंदर से बड़ी घुन्नी है। मेरी बात लिख कर रख लें, ऐसा ना हो बड़ी की तरह ये भी पर पुर्जे निकालना शुरू कर दे। ये क्या पर पुर्जे निकालेगी? इसकी औकात ही क्या है? मेरा हमायूं मेरी मुट्ठी में है, मजाल है जो किसी के हुक्म से रोत गिरदानी करे। इस जन मुरीद की तरह नहीं है जो आए दिन जोरू का हमायती बनकर माँ से सवाल जवाब करने खड़ा हो जाता है। तीनों बहनों ने आदतन सर हिलाया। कमरे में आकर ज़रमीना ने रुकी हुई सांस बहाल की। इसने कई बार अपने कानों से सुना था माँ जी हमायूं से इसकी शिकायत लगा रही होती, लेकिन तुम्हारी बीवी ननंदों के साथ तो घुलती मिलती नहीं, कतराई कतराई सी फिरती है। गो कि हमायूं ने इससे कभी बाज पुरस नहीं की, लेकिन वो अज खुद ही इनकी शिकायत दूर करने के लिए माँ जी के कमरे में जा बैठती। घुल मिलकर बात करने की नौबत आने से पहले ही वो हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देती कि ज़रमीना बमुश्किल अपनी गुलू खलासी करके वहाँ से उठ जाती। सेठ नजमी के इन इलाके में कपड़ों की चलती दुकान थी। माँ जी कपड़े लत्ते की ख़रीदारी हमेशा इसी दुकान से करती। इनके सेठ नजमी से पुरानी जान पहचान थी। जब से माँ जी जोड़ों के आर्जे में मुब्तला हुई थी, तब से सेठ नजमी हर मौसम में अपने मुलाजिम लड़कों के हमरा नित नए प्रिंट माँ जी के पास भिजवा देता। माँ जी पसंद करके चंद सूट मुंतखब करती, बाकी वापस भिजवा देती। वो सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां पर बदलते मौसम में बहुओं बेटियों को दो दो सूट दिलवाती। ये रिवायत उन्होंने बरसों से कायम रखी हुई थी। अब भी बहार की आमद थी। माँ जी ने हमायूं से तस्करा किया तो इसने अगले रोज़ हज़ार हज़ार के कई नोट इनके हाथ में थमाए। माँ जी ने फ़ौरन कॉल मिलाकर सेठ नजमी को कपड़े भेजने के लिए कहा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अखबार से नज़रें हटाकर असफन ने फ़ायका का पुरसोच चेहरा देखा। फ़ायका ने गहरी सांस ली। जानते हैं असफन, कल राहत आपा लोग मार्केट गई थीं। सच में ऐसे दीदा ज़ेब मबलूसात लेके आई हैं कि मैं दंग रह गई। इनमें से तो दो ऐसे थे कि इन पर मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से आ गया। तो तुम भी चली जाती, अपनी पसंद के ले आती। फ़ायका मुस्कुराई। खैर, अब मैं इतनी भी बेहिस नहीं हूँ कि आप दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया कमाएं और मैं बाज़ार जाकर बेदर्दी से लुटा आऊँ। असफन की लच्छेदार बातों में ऐसे ही तो नहीं आ जाता। वो मनपसंद बात मनवाने के लिए सारे दाव पेच जानती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि माँ जी इस बार भी सबको सूट दिलवाएंगी, तो आप इनसे कहिएगा पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। पिछली बार सारे अच्छे प्रिंट राहत आपा और शगुफ्ता आपा ने ले लिए थे। मुझे माँ जी ने इतने सड़े बुसे प्रिंट दिए कि पहनने को भी जी नहीं चाहा। इसलिए तो दोनों सूट चुपके से ज़रमीना को दे दिए थे ताकि माँ जी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन असफंद, इस बार अगर मेरी हक तलफी हुई तो? अरे तुम फ़िक्र मत करो, माँ जी से बात करूँगा। और फ़ायका को काहे की फ़िक्र? वो जानती थी असफंद माँ जी से ज़रूर बात करेगा। लाउंज में बिखरे खिलते रंगों के मबलूसात बहार की आमद का पता दे रहे थे। फ़ायका की तमाम तर चालाकी के बावजूद राहत और शगुफ्ता ने सबसे पहले अपने मनपसंद प्रिंट के जोड़े उठाकर गोद में रख लिए। अलबत्ता शहला हाथ मलती रह गई कि जिन जोड़ों पर इसकी नज़र वो पलक झपकने में फ़ायका भाभी ने दबोच लिए। शहला ने मुंह बनाकर गोया एहसान जताते हुए सुर्ख नारंगी कंट्रास्ट के दो सूट उठाए। आखिर जो दो जोड़े बचे, इसमें
اس میں بھی ایک پر شگفتہ آپا نے للچائی نظر ڈالی۔ اف ماں جی، یہ رائل بلو کلر تو میرا فیورٹ ہے۔ ندیم کہتے ہیں یہ کلر مجھ پر بہت جچتا ہے۔ ان کی نظر جان کر ماں نے فراغ دلی سے وہ سوٹ اٹھا کر بھی اسے دے دیا اور آخری بچہ جوڑا زرمینہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے گود میں رکھ لیا۔ زری، یہ سوٹ؟ وہ مہران کو سلا رہی تھی۔ ہمایوں کے استفسار پر یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، ماں جی نے دیا ہے۔ ہمایوں جانتا تھا کہ زرد رنگ اسے پہننے اوڑھنے میں بالکل پسند نہیں۔ تو تم ماں جی کو یہ سوٹ واپس کر کے کوئی اور کلر لے لیتی نا؟ وہ اسے آج بہت چپ سی لگی تھی۔ ایسے مناسب نہیں لگتا ہمایوں، ماں جی کو برا لگ جاتا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں 1-2 روز میں فارغ ہو جاؤں، پھر میں تمہیں مارکیٹ لے کے جاؤں گا تو تم اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا۔ کافی دن ہو گئے، اس مصروفیت کی وجہ سے ہم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، اور نہ ہی تم نے اتنے دنوں سے باہر ڈنر کرنے کو کہا۔ کیوں؟ وہ بیڈ پہ پہلو کے بل نیم دراز ہو گیا۔ آپ مصروف تھے، مجھے آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہمایوں اسے دیکھتا گیا اور اسے دل سے نکلی دعا کی طرح لگتی تھی۔ وہ خالص اور پاکیزہ۔ وعدے کے مطابق وہ اگلے دن ہی اسے گھمانے پھرانے لے گیا۔ زرمینہ کے چہرے پر قوس قزح کے سارے رنگ اتر آئے، آنکھوں میں گویا قندیلیں سی جل اٹھیں۔ اسے پرجوش، خوش اور مطمئن دیکھ کر ہمایوں کے دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ وہ اس کی شریک حیات تھی، اس کی حیات کے ہر اتار چڑھاؤ میں پوری نیک نیتی سے شریک۔ اس نے بڑی خوش دلی سے خریداری کی، کڑھائی کے دیدہ زیب ملبوسات، میچنگ جوتے، بیگز، کاسمیٹکس، اور جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہمایوں دلاتا گیا۔ آخر میں مہران کی ڈھیر ساری شاپنگ کر کے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد وہ بہت خوش اور مگن سی لوٹ آئی۔ حیرت کی جگہ رشک اور شک کی جگہ حسد نے لے لی۔ جب وہ اگلی صبح لاؤنج میں خوش دلی سے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی برانڈ، ننندوں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فائقہ بھابھی کا غم و غصے کی شدت سے برا حال ہونے لگا۔ کیسی ہیں؟ میں اتنے عرصے بعد شاپنگ پر گئی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا لوں۔ اچھی ہیں نا؟ تعریف کیا ہونی تھی، الٹا سب کے حسد سے بگڑتے چہروں نے خائف ہوتی وہ سب کچھ سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ تو بہت تیز نکلی۔ فائقہ بھابھی اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہی تھیں۔ دیکھ لیا ماں جی، آپ جسے آپ بھولی بھالی سمجھ رہی تھی، اندر سے کیسی چلتر نکلی۔ ہمایوں ایسے ہی تو نہیں ایک دن میں ہزاروں روپے لٹا دیتا اس پر۔ ابھی سے اس کا کچھ کریں ورنہ سر پکڑ کر روئیں گی ایک دن۔ اس وقت وہ یہ سب بھول گئی تھی کہ اسی ہمایوں کے دیے پیسوں سے ماں جی ہر رسم تہوار پر ان کے منہ مانگے مطالبات پورے کرتی ہیں۔ رویہ پہلے سے بھی سب کا بہتر نہیں تھا، لیکن اب کی بار تو سب نے آنکھیں ماتھے پر ہی رکھ لی تھیں۔ جب ماں جی اور ننندیں اسے یوں ہی بات بے بات کاٹ کھانے کو دوڑتیں تو وہ آنسو پیتی محض اپنا قصور ڈھونڈنے میں ہی ہلکان ہو جاتی۔ وہ ان کے مقابلے میں کم حیثیت گھرانے سے آئی تھی، دوسرے لفظوں میں غریب گھر سے، گندی رنگت، پتلی دبلی پتلی سی، لیکن ہمایوں کی محبت اور آسائشات نے اسے کھلتا گلاب بنا دیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے کی لگن، سلیقہ مندی، خدمت شعاری اور مروت نے اس کی شخصیت کو گرد گویا سچے موتیوں کی مالا سی پرو دی تھی۔ وہ آسودہ تھی اور مطمئن، باوجود اس کے کہ ماں جی اکثر اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ فائقہ بھابھی فطرت سے مجبور خوب داؤ پیچ لڑاتی اور ننندیں یوں روب جماتی گویا وہ ان کی مجبور و مسکین رعایا ہو۔ وہ سب خود ساختہ عدم تحفظ کا شکار تھیں۔ ایسے میں ایک ہمایوں اس کے لیے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کی مانند تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ہمایوں سے گھر والوں کا ناروا سلوک کا ذکر کرتی، وہ خود ہی اس پر نرم ٹھنڈی پھوہار کی مانند برس کر اندر تک شانت کر ڈالتا۔ ہر شکایت لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی۔ وہ اکثر سوچتی گھر والوں کی پست ذہنیت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی دن اسے ناکردہ جرم کی پاداش میں کٹہرے میں لا کھڑا کریں۔ ایسے میں وہ ہمایوں کو کم از کم ان کے روا رکھے جانے والے برتاؤ سے تو باخبر تھے، تاکہ ایسا کوئی بھی وقت پڑنے پر ہمایوں کو اس کی سچائی پر یقین میں ذرہ بھر بھی تامل نہ ہو۔
اس روز وہ عجیب محسوسات سے گزرا۔ ماں جی کی طبیعت ناساز تھی، آپاؤں اور ان کے بچوں نے ان کے گرد گھیرا سا بنا رکھا تھا اور ان سب میں گھرا ہمایوں۔ وہ مان بھرا انداز لیے اپنے استحقاق سے ان پر اپنائیت جتا رہی تھیں، اور وہ خود بھی تو بھانجیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مگن مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ عجیب سا لگا، کسی نے بھی اس کی آمد کا نوٹس نہیں لیا، کجا کہ اس قدر مان اور بے تکلفی سے بات کرتا۔ اس نے چائے سرو کی زرمینہ کو دیکھا، جس کے چہرے کی مدھم مسکراہٹ اس کی خوش دلی کا پتہ دیتی تھی۔ فائقہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے یقیناً اپنے کمرے میں تھی۔ اسفند عجیب قابل فہم تاثرات سے دوچار خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اسفند، دیکھا آپ نے ماں جی کی ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی؟ انہوں نے اپنے گرد میلہ سا لگا لیا، صبح سے شام تک ڈاکٹر کی الگ دوڑیں لگوائیں، اور ہم چاہے ہفتہ بھر بخار میں بھنکتے رہیں، مجال ہے جو کبھی پرواہ کی ہو؟ اس کے اندر آتے ہی فائقہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی۔ اسفند نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شدید ذہنی انتشار کا شکار وہ آج کل اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ زرمینہ کی ناساز طبیعت کی بنا پر ماں جی نے ناشتے کی ذمہ داری فائقہ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ اس نے لاکھ دامن بچانا چاہا، پاؤں پٹخے، حسب عادت اسفند کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بار کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ باقی سب تو دیر سویر ناشتہ کر کے صبر کے گھونٹ بھر لیتے، لیکن اسفند کو ہر وقت دفتر پہنچنا ہوتا۔ صبر آزما انتظار کے بعد ناشتہ ملتا بھی تو کبھی جلے ہوئے ٹوسٹ، کبھی بد مزہ سی چائے، نتیجتاً نہ ہی ڈھنگ سے ناشتہ کر پاتا اور نہ ہی دفتر وقت پر پہنچ پاتا۔ کوئی بہت بڑی فرم تو تھی نہیں۔ فرم کے مالک نے پہل اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں نظر انداز کیں، لیکن مسلسل ناقص کارکردگی اور وقت پر نہ پہنچنے کی شکایت پر اسے صاف لفظوں میں نوکری سے نکال دیے جانے کی وارننگ ملی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ راحت آپا کی بیٹی شانزے کی سالگرہ تھی، چھٹی کا دن تھا، سو ماں جی نے سب کو وہاں جانے کا آرڈر جاری کیا۔ گفٹ بٹورنے کے طریقے ہیں سب۔ اب وہ کون سی ننھی کاکی ہے جو سالگرہ کا شوشہ چھوڑ دیا؟ فائقہ نے جانے میں لاکھ آنا کانی کی، لیکن اسفند اسے سنجیدگی سے تیار ہونے کا کہتا خود بھی تیار ہونے لگا۔ میں کہوں اور نہ مانے ایسے تو حالات نہیں۔ اس نے وہ سوچیں جھٹکتی تیار ہونے لگی۔ زرمینہ نے بلیک شفون کی نفیس کام والی ساڑی زیب تن کی۔ بچے کی پیدائش کے باوجود بھی اس کی جسامت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ سیاہ ساڑی اس کے متناسب جسم پر گویا سج سی گئی۔ خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے ہمایوں نے اسے گہری نگاہوں سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ اگر کوئی اچھا لگ رہا ہو تو اس کی تعریف کر دینی چاہیے، زرمینہ نے شرارتاً نچلا لب دباتے ہوئے کہا۔ ہمایوں فوراً پھیل گیا، اجی ہم تو ابھی کے ابھی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، مگر آپ ہی کو اعتراض ہوگا۔ میں زبانی کلامی تعریف کی بات کر رہی ہوں، پر ہم تو لفظوں کی بجائے عمل پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ زرمینہ بوکھلائی بے وقت کی چھیڑا چھاڑی سے مہنگی پڑ سکتی تھی، سو فوراً دھیرے سے دھکیل کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جلدی چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ گو کہ سادہ سی گھریلو تقریب تھی، صرف شانزے کے ننھیال اور ددھیال والے ہی مدعو تھے، پھر بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ اسفند عرصے بعد ایسی کسی تقریب کا حصہ بنا تھا۔ سب نے اس کا اچھے انداز سے خیر مقدم کیا، لیکن ہمایوں جیسا پروٹوکول وہ محض دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ بہنوں بھانجیوں کے لیے ہمایوں کی موجودگی کس قدر اہم اور خوشی اور طمانینت کا باعث ہے، اور وہ خود کہاں تھا؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ اپنوں کے ہجوم میں اس نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ رشتے، ان سے جڑا مان، کھٹی میٹھی تکرار زندگی کا اصل حسن ہے۔ اف توبہ، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ آپ کی بہنیں کتنی بڑی ڈرامہ باز ہیں، اور بیٹیاں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے، آپ نے دیکھا؟ بس اسفند نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ جویلری اتارتی فائقہ ٹھٹکی تھی۔ بس کر دو فائقہ، خدا کے لیے اب تو بس کر دو۔ فائقہ اس کے انداز اور لہجے پر ششدر تو رہ گئی۔ تمہیں ہمیشہ ان سے شکایت رہی، لیکن اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے نکل کر کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ
کہ انہیں تم سے کیا شکایات ہیں؟ تم نے اپنے ساتھ میرے گرد بھی خود ساختہ محرومیوں اور گلے شکووں کا ایسا حصار کھینچ دیا کہ میں کبھی رشتوں کو اور ان سے متعلقہ چاشنی کو محسوس ہی نہیں کر پایا۔ کیسا احساس زیاں اس کے لہجے سے چٹخ رہا تھا۔ فائقہ دم سادے کھڑی تھی۔ جانتی ہو زندگی کچھ لوگ کے اصول پر چلتی ہے، لیکن تم دینے کی بجائے لینے پر ہی یقین رکھتی ہو۔ ہمیشہ دوسروں سے خائف رہیں اور مجھے ان سے بدگمان کیے رکھا۔ تمہاری جھوٹی سچی شکایتوں میں آ کر میں ان سے بدظن رہا، اپنے خونی رشتوں سے لا تعلق، ان کی اپنائیت سے محروم۔ آج ہمایوں سرخرو ہے، گھر کا سارا بوجھ اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ اگر اس روز جب وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا میں تمہاری باتوں میں آ کر کم ظرفی کا ثبوت نہ دیتا تو آج میرا سر ان کے سامنے ندامت سے نہ جھکا ہوتا، لیکن میرا سارا الزام تمہارے سر ہی کیوں دھروں؟ میرے جیسے مرد جو آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود بیوی کے کانوں سے سنتے اور ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی جھولی ہمیشہ خساروں سے بھری رہتی ہے۔ آج تو شاید روز حشر تھا۔ اس کے لہجے کے ٹوٹے کانچ فائقہ کو لہو لہان کر رہے تھے۔ وہ جو ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا، سر اوپر اٹھا کر بولا، اور آخری بات فائقہ، تمہیں میرے گھر والوں سے اتنی ہی شکایتیں ہیں تو میں تمہیں ان کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میں نہیں روکوں گا۔ نہیں نہیں، فائقہ کا رواں شدت سے نفی کر اٹھا۔ ضمیر کے آئینے میں ابھرتا عکس بہت واضح تھا۔ اب اسے عمر بھر حرف شکایت زبان پر نہیں لانا تھا۔ ہمایوں ماں جی کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ اماں جی مسلسل بول رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح شگفتہ، راحت آپا اور شہلا، وہی زرمینہ کی کوتاہیاں، نافرمانیاں، منمانیاں۔ وہ چپ کر کے سر جھکائے سنتا رہا۔ ماں جی کو وہ معمولی سی لڑکی کھٹکنے لگی تھی جو اب معمولی نہیں رہی تھی۔ بہنوں کو خوف لاحق تھا کہ بھائی بیوی کی شفقت اٹھا لے گا۔ اس نے بے حد خاموش نگاہ ماں جی پر ڈالی، جن کی خدمت اس نے عبادت سمجھ کر کی تھی، جن کا حکم منہ سے نکالتے ہی وہ فوراً پورا کر دیتا۔ اس نے کچھ نہ کچھ بولتی بہنوں کی طرف دیکھا، چھوٹا بھائی، جنہیں چھوٹا بھائی ہونے کے باوجود اس نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ ماں جی، میں شرمندہ ہوں۔ وہ آج تک اس کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی۔ کبھی آنسو چھپاتی، کبھی خواہ مخواہ مسکراتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا، سرد و گرم سہا بھی تو مجھے نہیں بتایا، لیکن آپ لوگوں کی اس سے بڑھتی شکایتوں کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کی وجہ سے آپ ذہنی اذیت سے دوچار ہوں۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ آپ کی آسودگی مجھے یہ ہر چیز سے بڑھ کر مقدم ہے۔ ہائے ہائے! ماں جی نے بوکھلا کر بیٹیوں کی طرف دیکھا، جو خود حیرت زدہ کبھی ماں جی کا اور کبھی بھائی کا چہرہ سنجیدگی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی۔ نہیں نہیں بیٹا، تم سے دور رہ کر کیا میں جی پاؤں گی؟ میرا سکون، میری آسودگی تم ہی سے تو ہے میرے بچے۔ ماں جی میں خدا نخواستہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، آتا جاتا رہوں گا۔ اس کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ سب کی شکایتیں دور ہونی چاہیے۔ پل بھر میں سود و زیاں بے باک ہو گئے تھے۔ انہوں نے خسارہ مول نہیں لینا تھا۔ انہیں زرمینہ کے خلاف حرف شکایت اب زبان پر نہیں لانا تھا۔ وہ دہلیز پر کھڑی زرمینہ کی آنکھیں بے ساختہ بھیگتی چلی گئیں۔ صبر، درگزر اور مستقل مزاجی کے ہتھیار ساتھ ہوں تو باز مار کے بغیر لڑے ہی جیتے جا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔